قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور مدرسۃ البنات میں موجود میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہمارا یہ مختصر وقت کے لیے یہاں مل کر بیٹھنا، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا مدرسۃ البنات میں جمع ہونا، آپ نے حضرت سے سنا کہ الحمدللہ 2 بچیوں نے وہ سعادت حاصل کی ہے جو دنیا کی ساری سعادتوں سے بڑھ کر سعادت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت، بلکہ دنیا اور آخرت کی دولت، اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، وہ ہے قرآن پاک کا حفظ کر لینا، قرآن پاک کے علم کی دولت کا حاصل ہو جانا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت، عزت، عظمت اور بلندی اور مقام و مرتبے کی بات ہے۔ ہماری 2 بیٹیوں نے یہاں مدرسۃ البنات میں قرآن پاک حفظ مکمل کر کے دنیا کی سب سے بڑی فضیلت حاصل کر لی۔ خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کی بچیوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، خوش نصیب ہیں وہ معلمات جن کی سرپرستی میں اور جن کی محنت سے بچیاں حافظہ بنی، خوش نصیب ہے انتظامیہ کے وہ احباب، مسجد کمیٹی کے احباب، مدرسۃ البنات کو چلانے والے تمام احباب کے لیے یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور خصوصاً مدرسہ حاضہ کے سرپرست اعلیٰ برادر مکرم جناب حضرت مولانا حامد اقبال صاحب دامت برکاتہم کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، بہت بڑا انعام، اکرام اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام و مرتبے کی بات نہیں ہے۔ یہ کسی عالم کی کہی ہوئی بات نہیں، کسی مفتی نے نہیں کہا۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے تمہیداً، اس بات کی تائید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ اپنی طرف سے کہی ہوئی بات یا استاد کی طرف سے سنی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ خود کائنات کے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الرسل، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، شافع معشر، ساقی کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت رکھنے والے انسان کا تعارف کروایا۔ اگر کوئی ہم سے معلوم کرے کہ اس پوری امت میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت، عظمت کس کی ہے، کون سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے، تو شاید ہمارا جواب یہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس زیادہ مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جو دنیا کے منصب اور عہدوں کا مالک۔ کوئی کہے گا جو دنیا کی گاڑیوں کا مالک، بنگلوں کا مالک، فیکٹریوں کا مالک، دنیا کے نقشوں کا مالک، عیش و عشرت کے سامان کا مالک، دنیا کے اسباب کا مالک، وزارتوں کا مالک، سلطنتوں کا مالک، یہ ہے کامیاب۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ شاید ہم سوچتے ہیں، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کائنات میں، اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان، سب سے کامیاب انسان نہ مال والا ہے، نہ دولت رکھنے والا، نہ منصب اور عہدے رکھنے والا، نہ وزارتیں اور سلطنتیں رکھنے والا، بلکہ فرمایا اس امت میں سب سے کامیاب، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ قرآن والوں کو اللہ کے نبی نے سب سے افضل قرار دیا، جو قرآن کی نسبت سے جڑ گئے، جن کے دل میں قرآن محفوظ ہو گیا، جنہوں نے قرآن سے سچی محبت کر لی اور جو قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے، جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا، وہ بچہ ہے یا بچی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ نوجوان لڑکا ہے یا نوجوان لڑکی ہے، جس نے اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، جس نے قرآن سے نسبت کو مضبوط کر لیا، جس نے اللہ کے کلام سے تعلق کو مضبوط کر لیا، آقا مدنی فرما رہے ہیں یہ امت میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔
تو ماشاءاللہ یہ جو پڑھنے والے بچے، پڑھنے والی بچیاں جو اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں، اور جن بچیوں نے الحمدللہ قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، یہ اس امت کی افضل ترین بچیاں ہیں۔ دنیا کی ساری بچیوں میں یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی، امت کی ساری بچیوں میں یہ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے قربانی دے کر، محنت کروا کر، پابندی سے بچیوں کو مدرسۃ البنات میں بھیج کر اپنی بچیوں کو حافظہ بنا دیا۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، ویسے انسان کے اعمال جو دنیا میں انسان نے کرنے ہوتے ہیں وہ اعمال مکمل، دنیا کی زندگی ختم، اعمال بھی مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لی، اولاد کو اچھے اخلاق سکھا دیے، اولاد کو اللہ کا دین پڑھا دیا، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اللہ کا کلام پڑھا دیا، فرمایا کہ یہ ماں باپ تو اپنی زندگی مکمل کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن ان کا یہ عمل جاری اور ساری رہے گا۔ وہ عمل جو صدقہ جاریہ بن گیا، وہ عمل یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے اولاد کی اچھی تربیت کر دی، یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی اولاد کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا، ان کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ان کی اولاد جب جب قرآن پڑھے گی، جتنا ثواب اللہ ان کی اولاد کو عطا فرمائے گا، برابر کا ثواب اللہ قبر میں ان کے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ جن بچیوں نے اور بچوں نے حفظ کر لیا ہوگا، اب یہ جب جب قرآن پڑھیں گے، آگے قرآن پڑھا رہے ہوں گے، ان کی ماں قبر میں بیچاری سو گئی، جو بھی انسان جا رہا ہے وہ قبر میں جا کر سو گیا، یہ والدین بھی بیچارے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے پاس فرشتے نیکیوں کا گٹھڑا لے کر، نیکیوں کا انبار لے کر پہنچیں گے، اور یہ حیران ہوں گے کہ اتنے اعمال ہمارے کھاتے میں کہاں سے آ گئے، اتنی نیکیاں ہمارے پاس کہاں سے آ گئی، ہمیں تو ہمارے اعمال کا پتہ ہے، کتنی ہم نے نمازیں پڑھی، کتنے اچھے اعمال کیے، ہمیں اندازہ ہے، لیکن یہ اتنی نیکیاں اور اتنے ثواب اور اتنے درجات کہاں سے آ گئے۔ فرشتے بتلائیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کی چونکہ اچھی تربیت کی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اللہ کا دین پڑھایا، تم تو اپنی زندگی گزار کر آ گئے، لیکن تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، وہ تمہاری اچھی اولاد آج قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھا رہی ہے، دوسروں تک دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اللہ کے قرآن کو عام کیا جا رہا ہے۔ وہ جب جب قرآن پڑھتے ہیں، جتنا ثواب اللہ تمہاری اولاد کو عطا فرماتا ہے، برابر کا ثواب اللہ تمہیں بھی قبر میں عطا فرما رہا ہے۔ کتنے بڑے انعام کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ کے کلام کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کامیابی کا راستہ ہمیں بتلایا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے بتلایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے ہم قوموں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، ہم قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور عطا کیا جاتا ہے، ہاں گہرائیوں سے نکال کر اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں کن کو؟ جو اس قرآن سے وفا کرتے ہیں، جو اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، جو ہمارے حالات ہیں، آج جو ہمارے معاشرے کے بگڑے حالات ہیں، آج جو ہم نشیب و فراز دیکھ رہے ہیں، مختلف قسموں کے مسائل کا جو ہمیں سامنا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی منزل کو کھو دیا، اپنی کامیابی کے راستے کو فراموش کر دیا۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول چونکہ غیر اسلامی ہو گیا، آج ہمارے گھروں میں ناچاکیاں بڑھ گئی، گھروں میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ آج ہر فیملی کو یہ شکوہ ہے، ماؤں بہنوں کو شکوہ ہے، دوست احباب بھائیوں کو شکوہ ہے کہ جس زندگی میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، مائیں بہنیں کرتی ہیں گھر کے نظام میں برکت نہیں، مائیں بہنیں شکوہ کرتی نظر آتی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول عجیب ہو گیا۔
ہمارے گھر کے ماحول کے اندر ناچاکی پیدا ہو گئی، اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا چھوڑا، غیر کے طریقوں پر چلے، قرآن کے طریقوں کو چھوڑا، اس لیے آج ہم ناکامی کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ اگر ہم اس روشنی سے فائدہ حاصل کریں، اللہ کے کلام کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کی قدر و منزلت کو جان لیں، تو کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی بھی گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کی زندگیوں میں کتنا سکون تھا، کتنی راحت تھی، ان کی زندگیاں شاداں و فرحاں تھی، حالانکہ ان کے پاس وہ دنیا کے اسباب نہیں تھے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، وہ جدید ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی جو اللہ نے آج ہمارے گھروں میں اللہ نے سہولیات ہمیں عطا فرما دی، جو آج ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ والا سکون اور راحت و اطمینان نہیں، اللہ کی مدد و نصرت وہ نظر نہیں آتی جو صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان اور اللہ کی مدد و نصرت ہوا کرتی تھی، کیونکہ حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا کلام پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ کسی نے صحیح کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریک قرآن ہو کر۔ تو ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، اس لیے آج ہم بے سکون ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی حالات آیا کرتے، مشکلات آیا کرتی، آج ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں تو ہم پریشان ہیں، ہم اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مسبب الاسباب ہمارے اللہ، ہم نے ان سے تعلق کو دور کر دیا، تعلق کو کمزور کر دیا، اسباب پر اپنا یقین بنا لیا، اس لیے آج ہمیں وہ کامیابی نظر نہیں آتی، آج ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نظر نہیں آتی۔ صحابہ کرام اور صحابیات کو اللہ کی ذات کا یقین تھا، پہلے مسبب الاسباب پر ان کا یقین تھا، اسباب کی طرف وہ بعد میں جایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی بیماری آ جایا کرتی، کوئی پریشانی آ جایا کرتی اور کوئی بھی زندگی میں مسئلہ آتا تو فرمایا کہ ہم اسباب کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، ہم طبیب کی طرف بعد میں جایا کرتے، پہلے اپنے مسبب الاسباب سے تعلق قائم کیا کرتے تھے۔ ہر مشکل گھڑی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے، اپنی جبینوں کو اللہ کے آگے جھکا دیا کرتے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا کرتے، یا اللہ بیماری آ گئی شفا عطا فرما دے، یا اللہ تنگ دستی آ گئی فراخی عطا فرما دے، یا اللہ پریشانی آ گئی آسانی عطا فرما دے، فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا اللہ آسانی فرما دے۔ روایات میں آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں کہ ابھی ہاتھ ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ سے اس طرح وہ مسئلے صحابیات حل کروایا کرتی تھی، آج ہم کیوں نہیں اپنے اللہ سے ایسا تعلق بنا لیتے؟ یہ جو مدارس میں محنت ہو رہی ہے، یہ جو مدرسۃ البنات میں محنت ہو رہی ہے، وہ اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو حقیقی راستے کو فراموش کر بیٹھا، جو صراط مستقیم کو بھول کر غلط راستے پر چل پڑا، امت کی وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں کہ جنہوں نے حقیقی راستے کو بھلا دیا ہے، حقیقی منزل کو کھو دیا ہے، امت کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی حقیقی راستہ دکھا دیا جائے، کامیابی کا راستہ دکھا دیا جائے، اور مردوں کو بھی اور امت کے نوجوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی بتلا دیا جائے کہ کامیابی کا یہ راستہ ہے۔ اللہ نے کامیابی رب چاہی زندگی میں رکھی ہے، من چاہی زندگی میں نہیں رکھی۔ آج امت وہ مستورات ہوں یا مرد ہوں، آج امت کیونکہ من چاہی زندگی کے پیچھے چل رہی ہے، رب چاہی زندگی کو چھوڑا، اس لیے ہم پریشان ہو گئے، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی بڑھتی چلی گئی، گھروں میں ناچاکیاں بڑھتی چلی گئی۔ آئیے اللہ کے قرآن سے روشنی حاصل کیجئے، ہم خوش نصیب ہیں اہلیان علاقہ، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ یہ ایک معیاری مدرسہ کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ ہمارے شہر کا یہ منفرد ادارہ ہے۔ جناب حضرت مولانا حامد اقبال صاحب دامت برکاتہم جب سے یہاں تشریف لائے، الحمدللہ مدرسۃ البنات کو 4 چاند لگ گئے، ماشاءاللہ یہاں پر کتنی کلاسیں ہیں جو یہاں پر چل رہی ہیں، معلمات پڑھا رہی ہیں۔ پہلے ہماری بچیوں کو ہمیں پڑھانا ہوتا تو کئی محلوں کو چھوڑ کر بچیوں کو وہاں پر بھیجنا پڑتا، گنے چنے چند مدرسے ہوا کرتے تھے، لیکن آج تو الحمدللہ علماء کی محنت سے، اکابرین کی محنت سے ہر محلوں کے اندر مدرسے کھل گئے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ یہ مدرسہ عثمان غنی اور بنات کا نام بھی یہی ہے،
مدرسہ عثمان غنی بنات کا اور ماشاءاللہ بنین کا، الحمدللہ یہ آپ کے علاقے میں بہترین معیاری مدرسہ کام کر رہا ہے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ اس مدرسے کی قدر کریں اور اس مدرسے میں خود بھی آئیں، اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں کہ یہی تو ہے کامیابی کا راستہ۔ اسی بات کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے، بقیہ تو سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کا علم اور عمل یہ ہمارے کام آئے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا مال و متاع ہمارے پاس جمع ہو جائے، دنیا کے منصب اور عہدے آ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، حقیقت کو سمجھیں، سچائی کو سمجھیں، آؤ دین کی طرف آؤ۔ یہ قرآن کا راستہ، یہ دین کا راستہ ہے۔ یہ جو دین ہے یہ قرآن اور حدیث سے استنباط کیا ہوا، جو قرآن ہمیں بتلا رہا، جو حدیث ہمیں بتلا رہی، یہی دین ہے اور یہی دین کامیابی کا راستہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کامل، اکمل اور مکمل بنا کر یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس دین پر عمل کریں، یہ دین پر عمل کرنا ہی کام آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحابہ کرام کو یہی عمل کرنا، قرآن پر اور حدیث پر، نبی کی سنتوں پر چلنا ہی ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر گیا اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جب حقیقی معنوں میں صحابہ نے اور صحابیات نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے دنیا میں ہی انہیں جنت کی سندیں عطا فرما دی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں ہی اللہ کی رضا کی سندیں مل گئی۔ میری ماں اور بہنوں بھائیوں، ہم بھی اس طرح اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی اللہ کا قرآن جو صحابہ کرام نے پڑھا، عمل کر کے دکھایا، وہ آج بھی موجود ہے۔ وہی نبی کی سنتیں جس پر چل کر وہ کامیاب ہوئے، آج بھی وہ سنتیں موجود ہیں۔ وہی دین الحمدللہ آج بھی موجود ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عمل سے امت دور ہو گئی، آج عمل سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اس لیے تو ہم ناکام ہیں۔ اور یاد رکھیے عمل ہی کام آئے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، عمل اصل چیز ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا عمل کے لفظ سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور تقوی مائیں بہنیں بھی سنتی رہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھی اور دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھائی اور اللہ کا قرب حاصل کیا، اور تقوی کا یہ عالم اور پردے کی زندگی ایسی گزاری کہ دنیا کی زندگی میں کبھی بے کسی کی نظر ان پر نہیں گئی، اور یہاں تک وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، کہیں کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑ جائے، کہیں کسی کو یہ بھی اندازہ نہ ہو کہ محمد کی بیٹی کا قد اتنا بڑا تھا، پردے کا یہ عالم تھا۔ اسی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا، ان کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا، دفنا دیا گیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک عجیب عاشق رسول اور ایک مجذوب صحابی تھے، عجیب ان کا اللہ سے تعلق ہوا کرتا تھا۔ وہ وجد میں آئے اور قبر سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، اے قبر کیا تجھے پتہ ہے آج ہم تیرے حوالے کس کو کرنے آئے ہیں؟ اے قبر تجھے پتہ ہے کس ہستی کو ہم تیرے حوالے کرنے آئے ہیں؟ اے قبر اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو سن، میں تجھے بتلاتا ہوں، یہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کائنات کے امام، امام الانبیاء، سرتاج الرسل، امام الکونین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ ہم حضور کی لخت جگر کو تیرے حوالے کرنے آئے ہیں، اور اے قبر تجھے پتہ نہیں ہے تو میں تجھے بتلاؤں یہ کون ہے؟ یہ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ اور میں تجھے بتلاؤں اے قبر یہ کون ہستی ہے؟ یہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جلیل القدر، یہ صحابہ اکرام، یہ اتنے عظیم لوگوں کی والدہ محترمہ ہیں۔ اتنی بڑی عظیم ذات کو آج ہم تیرے حوالے کرنے آئے ہیں۔ جب ابو ذر غفاری اپنے انداز میں یہ بات کر رہے تھے، روایت میں آتا ہے غیب سے ایک آواز آئی، گویا کہ قبر کی طرف سے جواب آیا۔ قبر نے جواب دیا، اے ابو ذر غفاری میری
میری بات غور سے سننا، میں قبر ہوں، میں حسب نسب کے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں۔ قبر کہہ رہی ہے کسے؟ حضرت ابو ذر غفاری کو، اور کن سے متعلق؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ فرمایا کہ ابو ذر غفاری میری بات غور سے سن لینا کہ میں حسب نسب کے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، میں تو عمل کے پرکھے جانے کی جگہ ہوں۔ مجھے مت بتلاؤ کہ یہ کن کی بیٹی ہے، مجھے مت بتلاؤ کہ یہ کن کی اہلیاں ہیں، مجھے مت بتلاؤ کہ یہ کن کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں حسب نسب کے مطابق اپنا طریقہ نہیں اختیار کیا کرتی، میں تو عمل کے پرکھے جانے کی جگہ ہوں، میں تو عمل کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتی ہوں۔ اگر ان کا عمل اچھا ہوگا تو میں ان کے لیے کشادہ بن جاؤں گی، میں ان کے لیے راحت کا گھر بن جاؤں گی، اور اگر ان کے پاس عمل نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہوگا، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا ہوگا، تو پھر حسب نسب کام نہیں آئے گا، پھر یہ حسب نسب کسی حیثیت کا نہیں ہے۔ عمل ہوگا تو اس کے لیے کارآمد ہو جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں سبق یہ مل گیا۔ وہ تو حضرت فاطمہ الزہرا تھی، ہم اور آپ تو ویسے بھی کمزور ہیں، خطا کے پتلے ہیں۔ ہمارے پاس اگر عمل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ عمل سے ہی کام بنے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا کہ عمل والی زندگی اختیار کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس دنیا کی زندگی کی قدر کرنی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے زادرہ جمع کرنا ہے، آخرت کے لیے توشہ جمع کرنا ہے۔ اسی میں دونوں جہانوں کی فلاح اور بہبود ہے۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ اور وہ بچیاں جنہوں نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا۔ وہ حدیث مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ میں دہرا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی انسان کسی کے لیے پریشان حال نہیں بنے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قرآن نقشہ کھینچ کر ہمیں سمجھاتا ہے اس دن کو یاد کرو جو قیامت کا دن ہے، کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دنیا کا مال کام آئے گا، نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ دنیا کے منصب اور عہدے کام آئیں گے۔ یہاں تک فرمایا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں۔ ہر انسان کی زبان پر یہ رٹ ہوگی، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، یا اللہ میرا کچھ بن جائے، یا اللہ میرے لیے عافیت ہو جائے۔ ایسے ماحول میں، ایسی نفسا نفسی کے عالم میں ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور پھر وہ تاج لائے جائیں گے، سنہری تاج، وہ خوبصورت تاج لائے جائیں گے، جو تاج دنیا کے سورج کے بھی آگے، دنیا کا سورج بھی جن کا مقابلہ نہ کر سکے، چاند کی چاندنیاں بھی جس کا مقابلہ نہ کر سکیں، وہ خوبصورت تاج لائے جائیں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ خوبصورت تاج کن کے لیے ہیں، یقیناً یہ تو کامیاب ہو گئے۔ آپس میں لوگ باتیں کریں گے کہ یقیناً یہ تو انبیاء اکرام کا مرتبہ ہو سکتا ہے، انبیاء کے سروں پر یہ تاج سجائے جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ انبیاء اکرام، آواز آئے گی کہ انبیاء اکرام کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر بڑا اعلیٰ، لیکن یہ تاج ان کے لیے نہیں ہیں۔ لوگ پھر باتیں کریں گے تو صحابہ اکرام کے لیے ہوں گے، آواز آئے گی صحابہ اکرام کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کریں گے شہداء کے لیے، صلحاء کے لیے اور متقین کے لیے، اللہ والوں کے لیے یقیناً یہ تاج ہوں گے۔ آواز آئے گی کہ ان سب کا مقام مرتبہ بڑا، لیکن ان کے لیے یہ تاج نہیں ہیں۔ اب لوگ آپس میں باتیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، وہ کون ہیں خوش نصیب کہ آج اس قیامت کے دن میں جن کے سروں پر یہ تاج سجائے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلان ہوگا، لوگ ششدر ہوں گے، حیران ہوں گے کہ کون ہے وہ خوش نصیب۔ کچھ دیر کے بعد اعلان کیا جائے گا،
کہاں ہیں حافظ قرآن کے والدین؟ کہاں ہیں وہ حافظہ بننے والی بچی کے والدین؟ کہاں ہیں وہ حافظ بننے والے بچے کے والدین؟ اللہ اکبر! اس ساری دنیا کے مجمع کے سامنے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، وہ فلاں ابن فلاں، وہ فلاں علاقے میں رہنے والا شخص جس نے اپنی بچی کو حافظہ بنایا، اپنے بچے کو حافظ بنایا، وہ فلاں علاقے میں رہنے والی خاتون کہ جس کی محنت سے جس نے اپنی بچی کو حافظہ بنایا، بچے کو حافظ بنایا، یہ ماں باپ کھڑے ہو جائیں، حافظ قرآن کے والدین کو کھڑا کیا جائے گا، جتنے بھی یہ حفاظ کے والدین ہوں گے ان کو آگے لایا جائے گا، اور یہ سنہری تاج ان حفاظ کے والدین کے سروں پر سجا دیا جائے گا، ماں کے سر پر بھی سجایا جائے گا، باپ کے سر پر سجا دیا جائے گا، اور اپنے بچوں کو حفظ کرانے کی وجہ سے، حافظ بنانے کے صدقے اللہ ان کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، اور سروں پر یہ تاج سجا کر اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی؟ میری ماں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی؟ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، اپنے بچوں کو اس انداز میں اللہ کا دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں کہ ہماری آخرت بن جائے، آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ تو الحمدللہ ان مدارس میں بچوں کے حوالے سے بھی محنت ہو رہی، بچیوں کے حوالے سے بھی محنت ہو رہی ہے۔ یہاں مدرسہ البنات میں الحمدللہ بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی بہترین معیاری بندوبست ہے، تو اس کی ہم صحیح قدر کریں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو، مدرسے کو مزید اللہ ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا صاحب کی سرپرستی کو قائم و دائم فرمائے۔ جس خلوص اور محنت کے ساتھ حضرت محنت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں پیدا فرمائے، اہلیان علاقہ کو صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدرسۃ البنات میں جتنی بھی معلمات محنت کر رہی ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جن بچیوں نے الحمدللہ حفظ قرآن پاک مکمل کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حافظہ بننے کی ساری سعادتیں اور ساری عزتیں عطا فرمائے۔ ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو کہا جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔